سورة الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ شیطان کا ایک بہت بڑا کام، ایک بہت بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے. جب آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے پرتو کی ڈوگل تو جس طرح چڑیا کے گھر ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جالا کہتے ہیں. اردو میں پشت میں ہمارے یہاں ڈوگل کہتے ہیں اس کو. تو ہر کسی کا اپنا ایک جالا ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، تو پھر وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے. پھر وہ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، لوگوں کو خیر سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں سے روکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ انسان گمراہ بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہدایت پر بھی سمجھتا ہے. آج کل یہی بہت بڑا اندھا پن ہے کہ اپنے آپ کو وہ گمراہ بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا ہدایت یافتہ بھی سمجھتا ہے. وجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر شیطان نے گھر کیا ہوتا ہے. اور شیطان نے گھر کیوں ہوتا ہے کہ وہاں روشنی نہیں ہوتی ذکر کی. جس گھر کے اندر ذکر کی روشنی ہوتی ہے اس میں شیطان نہیں ٹھہر سکتا. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ شیطان نے اپنا سونڈ جس طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا مچھر کے ایک سونڈ ہوتا ہے. جب آپ کو اب آج کل مچھر کا زمانہ ہے، آنے والا ہے، جب آپ پر سونڈ رکھتا ہے تو آپ تو سونڈ رکھتا ہے آپ پر. اس طرح دل پر اس نے سونڈ رکھا ہوتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. وہ اس نے اسپرے لگا دیا. کیا لگا دیا؟ یہ ذکر شیطان کی اسپرے ہے. جب بھی تو اس کو اسپرے لگائے گا وہ بھاگے گا. اسی وجہ سے شیطانی لوگ یا شیطان کی ایما پر کام کرنے والے لوگ یا شیطانی کے لوگوں سے متاثر ہونے والے لوگ وہ لوگوں کو ذکر سے مختلف طریقوں سے روکتے ہیں. کچھ تو اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رک جاتا ہے. بین بازی ہوتے ہیں، سرود کی محفل ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ایسی کاموں میں لگا دیتا ہے کہ وہ آدمی تاش ہے یا کھیل ہے، جس میں آدمی تاش کہتے ہیں کیا جو پتے ڈالتے ہیں، جوا وغیرہ وغیرہ، ایسی کھیلوں میں مشغول کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل آ جائے. آپ نے دیکھا ہوتا ہے آدمی دن رات بار ٹی وی دیکھتا ہے، صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا. اب ٹی وی نے کیا کیا؟ تم کو مشغول کیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دیا تم نے. بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں جس میں جب آدمی مشغول ہوتا ہے تو پھر نماز ہی چلی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہی رک جاتا ہے. تو یہ آج کل کی ذکر سے غفلت کی بہت سے راستے کھل گئی ہیں کہ تاکہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ذکر سے رک جائے. جو کچھ تھوڑا سا کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اگر کچھ ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صوفی بن گیا. اس کو خود جو دیندار لوگ ہیں وہ منع کرتے ہیں. جو تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتا ہے
مدرسے میں یہ صوفی ہے، اس کو صوفی کا طعنہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، اس کی گھر کے اندر رہتا ہے، اس کی دل کے اندر. اور شیاطین آدمیوں سے، لوگوں سے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راست پر ہیں، پھر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم بچائے. ذکر نور ہے، روشنی ہے. اس روشنی کے بغیر آدمی جو کوئی کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، لیکن اس کا راستہ اللہ تعالیٰ سے جدا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جاتا نہیں ہے. بلکہ بعض مرتبہ تو ایسے لوگوں کے زبان سے ایسی باتیں بھی سنی گئی ہے کہ ذکر کیا چیز ہوتی ہے. اب اس قدر جب ناقدری ہو جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ واذکروا اللہ کثیرا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد رکھیں. جن کو آپ مشغول رہتے ہیں، نبی کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بس ربک، اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور تم کہتے ہیں ذکر کچھ نہیں ہے. اب یہ خاص کفر کی کلمات ہم کہتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے کیا ہے کہ ہم بڑے اللہ والے، خالصتاً ذکر کی توہین کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ذکر کی حقارت بیٹھ جائے. اس کی یہ پوری کوشش ہو رہی ہے، بہانوں سے ہو رہی ہے. دنیا کے نام پر بھی ہوتی ہے، دین کے نام پر بھی ہوتا ہے، کارڈ دین کا ہوتا ہے. آج کل تو عجیب بات ہے، ہمارے ہاں دوست بھائی تھے، بڑے ہوشیار تھے، بہت ہوشیار تھے. اس کو ایک شہزاد بھائی کے ساتھ نچاکی سی تھی، اور اس کا شہزاد بھائی بڑا اچھا آدمی تھا. وہ دو بھی اچھے تھے، لیکن گھر میں ہوتی ہے تمہیں میں. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم دونوں سے آپس میں لڑیں گے، دونوں آپس میں لڑیں گے، لیکن مارنا درمیان میں اپنے شہزاد بھائی کو ہے. گالی بھی اس کو دیں گے، آپ تمہیں مجھے ماں کی گالی دے دو. دونوں بھائی تھی، ایک دونوں کی ماں ایک تھی. ظاہر ہے کہ دونوں ایک باپ کے بیٹے، ایک ماں کے بیٹے، تو جب وہ ایسی کو لڑائی کرتے تھے اور چپلوں سے مارتے تھے، تو ہر ایک کوشش کرتا تھا کہ ہمارا چپل اس شہزاد بھائی کو لگ جائے. ہم اس کو شکوری پکوری کہتے تھے، شکوری پکوری، کہ دو شکوری پکوری ہے، شکوری پکوری. تو یہ لڑتے نہیں تھے، لڑائی آپس میں اس کی جھوٹی تھی. مارنا کس کو ہوتا تھا؟ اپنے شہزاد بھائی کو. ہم نے دین کو نشانہ بنایا ہے، دین کے نام پر، دین کے نام پر دین کو نشانہ بنا دیا. اور ایسے دل کے اندھے ہیں عوام کہ وہ جانتے نہیں ہیں. وہ کہتے جب نام لیتا ہے، پھر بھئی آپ دیکھتے ہو کہ مارتا کس کو ہے؟
یہ جو بھائی دوسری کو مارتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسی لڑائی ہے سخت، دیکھو کیسی جنگ کرتے ہیں سخت، غصے میں ہے، لیکن کس کو مارتے ہیں درمیان میں؟ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ٹول پاکستان دچال تباہی کو ٹول سب کے سب دونوں ہاتھ دوسرے کو کھا رہے ہیں، بھی کہتے ہیں وفادار بھی سارے ہیں۔ تو یہی حال ذکر کا ہو رہا ہے کہ اپنی بھی لگے ہیں پرائی بھی لگے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی آواز کو بند کیا جائے، بس کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، مخلوق کا نام لیا جائے، مخلوق زندہ ہو۔ ہمارے یہاں تیرا والے لوگ بھی ہوں گے، کیونکہ یہاں تو مجموعہ ہوتا ہے مختلف قسم کے لوگوں کے۔ لطیف اس لیے اس وقت تھوڑا سا ہم گپ شپ بھی لگاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے گپ شپ کے وقت ہوتا ہے تھوڑا سا۔ تو وہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلان زندہ باد، فلان زندہ باد، وہ تیرہ والے تھے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ علی زندہ باد، بس ویسے وہ لوگ ہمارے ہاں تو عجیب باتیں ہوتی ہیں، جس طرح کوئی کہتے ہیں کہ عمر، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں؟ کوئی کہتے ہیں فلان زندہ باد، اپنا لیڈر کے نام لیتا تھا، کوئی اپنے لیڈر کے نام لیتا تھا، کوئی کہتے ہیں فلان جی، کوئی فلان جی، یہ کہتے ہیں ہم کیا کہیں؟ آپس میں اس نے جرگا سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو اس میں ایک جو بڑا تھا عمر کا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا، خلائی، وہ خدا کو خلائی کہتے ہیں، وہ خدا کو خلائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہ خلائی وہ کہا زندہ باد، بس ٹھیک ہے، یہ نعرہ زبردست ہے، خلا جی۔ تو زندہ باد کے نعرے لگتے رہتے ہیں مخلوق کے، اللہ تعالیٰ کے نام لینے تو بہت زیادہ غلط کام ہوا۔ اب یہ کون سکھاتا ہے؟ شیطان سکھاتا ہے، ترتیبات سکھاتے ہیں، کھیلوں کے ذریعے سے بھی منع کرتے ہیں۔ این مغرب وقت ہو گئے، وہ کہتے ہیں گول رہ گیا ہے، گول، اب مغرب کے وقت اذان ہو رہا ہے، اس کا شہر کا گول ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ بندے تو وہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ نر سڑی خواہ دی، نر بچی، رجال تو سب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فلان نر آدمی، کبھی کبھی عورت کے بارے میں کہتے ہیں بہت نر عورت ہے، مطلب ہے کہ وہ بہادر ہے، کیا ہے؟ بہادر ہے۔ تو رجال کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مرد سب مرد ہے، وہ کہ ہم کہ مرد مردان کون ہے؟ مرد مردان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کون ہے؟ نر وہ تو وہ لوگ ہیں جس کو تجارت اور اس کی خرید و فروخت ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں غافل کرتا، یہ نہیں کہتا کہ روکتا، غافل بھی نہیں ہوتے، ہمیشہ جس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے، عشق ہوتی ہے، آپ جہاں بھی ہوں گے وہاں تمہارے ساتھ تمہارے دل میں وہی پرکھتا ہوگا، محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت ہو جاتی ہے آدمی لوگوں کی، جو مرد ہوتے ہیں وہ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ وہ نماز کا وقت ہو، وہ تجارت کرتا ہو، لین دین کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔
نماز کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز میں چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ غافل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو ٹھیک کیا ٹائم، ہر وقت ٹائم دیکھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تقوا، وہ لوگ جو متقی ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی ایک اس کو کیا مس کرتے ہیں، اس کو کسی غلطی پر ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی خطا کر لیتا ہے، تذکروا، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. جب یہ روشنی آ جاتی ہے تو پھر اللہ کیا وہ رونے لگتے ہیں کہ یار غلطی ہو گئی یار. تو ہمیشہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ کوشش کریں. ایک بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تھا، نبینا ہو گئے تھے، یہ نظر نہیں آ رہی تھی اس کو. انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ کے والد صاحب تھے، اس کی بڑی خادم خاص تھے، بڑی محبت تھی اس کے ساتھ. ان کو کہا کہ کوئی کمر میں اور ہے تو نہیں ہے اجنبی. اجنبی کا مطلب ہے کہ جو کبھی کبھی بعض لوگ نامانوس ہوتے ہیں، بعض لوگ بات کو نہیں سمجھتے، بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں وہ بیچارے. اس نے کہا کہ ہے کوئی؟ اس نے کہا کوئی نہیں، ہم سارے اپنے ساتھی بیٹھے ہیں. تو انہوں نے ایک عجیب بات جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جتنی غفلت سے ہو اثر کی بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ کی یاد غفلت کے ساتھ بھی ہو، کم از کم زبان ذکر کرتا ہے تو وہ اثر ضرور کرے گا، اثر ضرور کرے گا. ایک بار دن مجنون ہوتا ہے، لیلا پر عاشق تھا. کاش اللہ پر عاشق ہوتے. کیسے لیلا مجنون کی کسی مشہور ہے تو کتنا بڑا مرتبہ پا لیتا، لیکن وہ قیس تھا، لیلا پر مجنون عاشق ہو گیا تھا. تو ایک دن وہاں ریتی پر جنگل میں بیٹھا تھا، لکھتے تھے لیلا 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 لیلا. تو کسی نے پوچھا کہ پاگل، اب اس لکھنے سے لیلا کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے، تم پاگل ہو. میں اس لکھنے سے اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں. اس لکھنے سے اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں. تو آدمی جب اللہ اللہ کہتا ہے تو اللہ کو نہیں سناتا ہے، یہ اپنی کس کو سناتا ہے؟ اپنے دل کو سناتا ہے، اپنے دل کو تسلی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے ساتھ ہم لکھتے رہتے ہیں. ایک بار بحث کرتا ہوں کہ آپ غافل نہ ہو، آپ کوشش کریں ہمیشہ اللہ کو یاد کریں. یہاں آپ کے لیے بڑا موقع ہے، آپ کو مختلف اوقات کے لیے آپ کاموں کے لیے جگاتے ہیں. آپ نوجوان کے ساتھ تعاون کیا کریں، راتوں کو جگاتے ہیں. آپ ٹمپیس بھی نہیں لگاتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹمپیس ہے اوپر سے وہ ٹمپیس والا جگائے گا. آپ کو ٹائم بتاتا ہے کہ فلان ٹائم پر دعا کے لیے بیٹھ جاؤ. آپ اس وقت مشغول ہے لیکن آپ کہا کہ بھائی دعا کے لیے بیٹھ جاؤ، تو آپ کو دیکھو تنبیہ کی. بھائی آپ بھول چکے ہیں، کہو کہ وہ ابین پڑھ لیں، ابین بتا دیا. آپ بھول چکے ہیں، آپ کہو کہ ساتھ واقعہ سنا پڑھ لیں. تو آپ کو ذکر پر لگائے رہتا ہے. ان لوگوں کا کام یہ، شیطان کا کام یہ ہے کہ ذکر سے دور کرے. اس خانقاہ والوں کا کام کیا ہے کہ تم کو ذکر پر ہمیشہ لگائے رکھے. اتنا فرق ہے. تو ایک آدمی مولانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایک آدمی ہمیشہ ذکر کرتا، وظیفہ کرتا، اور سوچتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتا. سادہ تو بیچارہ، کبھی تو کہتے کہ بڑے پڑھتے جس طرح ماشی کچھ تو جواب تو ملتا.
تو مولانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سو گیا, وظیفہ چھوڑ دیا. تو رات کو کسی منادی نے اس کو آواز دی کہ بھائی تم تو آج سو رہے ہو, کیا وجہ ہے, وظیفہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے, کوئی جواب تو مل جائے. تو اس نے کہا کہ تم پاگل ہو, یہ جو پہلی بار تم لا الہ الا اللہ کہا, جب دوسری بار کہتے ہو تو پہلی بار قبول ہو گیا, اس لیے آپ کو دوبارہ اس کی توفیق دی گئی. پہلا قبول ہو گیا اسی لیے دوسری کی توفیق مل رہی ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر ایک آدمی آ جائے, ایک بار بدتمیزی کر لے, آپ دوبارہ سے گھر میں چھوڑتے ہو, اس کو مت بلاؤ, بدتمیز ہے, گالی دیتے ہیں لوگوں کو, پھر ہمارے مہمان خراب ہو جاتے ہیں. یا کوئی چوری کرتا ہے, چکاتی کرتا ہے, تو آدمی تو اسے اپنے گھر میں دوبارہ ہر اسی کو بلاتا ہے جس کسی وہ راضی ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق بھی اس کو دیتا ہے جس کو وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو پسند کرتے ہیں, اس کی ذکر سے خوش ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے خط بھیجا. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم تھے. حضرت قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ, تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس لیے بیعت ہوتے تھے کہ وہ کیا ہے, وہ بڑا شیخ ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس نے علم تو نہیں کیا لیکن بہت بڑا کیا ہے, بزرگ ہے. میں تو اس کے علم کی گہرائی کو دیکھ کر میں اسی بیعت ہو چکا ہوں. اور یہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جو پتھر کو کہتے کہ سونا ہے تو اس کو سونا بنا کے دے دیتا, ایسے دلائل سے ثابت کر دیتا تھا. اس کے طلباء کا یہ حال تھا, وہ تو بڑی ہے. اس کا جو طالب علم تھا, پہلے درجے کا دوسری درجے کا تھا, ایک انگریز آیا, اسے پوچھا کہ وہاں ایک تالاب ہے دیوبند میں, اس میں کہ اس میں اس کے شاگردوں کے شاگرد, اس کے شاگردوں کا شاگرد, اس کے بارے میں پوچھا کہ تالاب میں کتنا پانی ہے. اس نے کہا کہ کتنا پیالہ پانی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ایک پیالہ تالاب کے, اگر پیالہ تالاب کے برابر ہو تو پھر ایک پیالہ ہے. اگر یہ پیالہ اس تالاب کے نصف ہے تو اس میں 2 پیالے. اگر اس میں یہ پلائے اس کی چوتھائی سے گئے تو اس میں 4 پیالے. ایسا گنتی گے اس کے خیال تک یہ تو لاجواب ہو جائے گا, اس کو کون جان سکتا ہے. جواب دے دیا. تو قاسم نوتی حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ایک آدمی خط لکھا, اور خط میں لکھا کہ 20 سال سے میں ذکر کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا. تو حضرت بڑے اس کو ہنسی آ گئی, اور خط پڑھا تو کہا کہ دیکھو اس عجیب آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ 20 سال سے توفیق دے رہا ہے ذکر کا, پھر بھی کہتے ہیں کہ ذکر کی میں فائدہ نہیں ملا. دراصل لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے 20 سال ذکر کیا, میں آسمان پر کیوں نہیں اڑ گیا, یا مجھے فلان کیسے نہیں ہوا. وہ اس کے لیے بیٹھے ہیں تو نقصان کرتے ہیں. کیا یہ کم ہے کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کی توفیق ملتی ہے؟ شکر کر اس پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں, اپنا تعلق نصیب فرمائیں. ذکر ہے انسان کبھی چپکی کرے گا, کثیر کا ہے. آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا جاتا ہے, ایک ذکر سے دوسرے ذکر میں چلا جاتا ہے. اب تلاوت کر رہے تھے, آدمی دماغ تک کیا استغفار پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ ذکر کرتا چپ کے پھر شروع کر دیا. ہاں واللہ تاکہ وہ تھوڑا سا وہ نشاط پیدا ہو جائے. پھر تک گیا, پھر چپ کے شروع کر دیا. تو جو آدمی ہر ذکر کثرت کرے گا تو اس میں مختلف حالات سے کرے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ
خواب غازی کا جہر کرے، سمجھ آئی بات؟ تو کبھی جہر کرے گا، کبھی خفیہ کرے گا، کبھی نماز میں بھی کبھی جہر ہے، کبھی کیا ہے خفیہ ہے، تو مختلف اوقات میں ذکر ہوتا ہے۔ ایک بار یہاں ہم چونکہ لوگ ہوتے ہیں، وہ مجمع ہوتے ہیں، جو لوگوں نے وقت لگایا ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، یعنی ہر سال پہلے سال سے تقریباً 2-3 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تو بہرحال لوگ ترواس ہوتے ہیں، پھر اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے سادے ہوتے ہیں، اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک دن ہم وہاں خلوت میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی بسط نماز پڑھ رہا تھا، وہ قیام اللیل میں رات کے وقت، 2 تھے پتہ نہیں، تیسرا آ گیا، میں بھی کھڑا ہو جاؤں، اس بیچارہ سادہ آدمی تھا، تو کسی نے اس کو، مفتی صاحب نے اس کو ہاتھ میں کہا کہ نا یہ تداعی بن جاتی ہے۔ تو وہاں مجھے مفتی سید ناند کا خیر صاحب برکات، تو اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ مولانا اس نے تو نہیں بلایا ہے، منع کس نے کیا ہے؟ تم تو منع کر رہے ہو، اس نے بلایا نہیں ہے تو خود کھڑا ہو گیا، تم تو منع کر رہے ہو۔ تداعی سے کو کہتے ہیں کہ آدمی خود آج اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، کیونکہ تم اس بیچارہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس میں تو آگے کھڑا ہے۔ اب اس قدر آدمی یہ شدت، اب یہاں اس کے بعد میں نے اس کو صاحب کو بتایا کہ اب یہ آدمی کیا کرے، مجھے آپ بتاؤ، یہ بیٹا ہے رات گزارتا ہے، کہو کہ بس تم بیٹھے رہو، ابھی کچھ آتا نہیں ہے، آپ لوگ بڑی بڑی عالم ہے، تم بڑی بڑی کیا دار افتاؤ میں بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ فقیر لوگ اس کو ذکر کر رہے ہیں دو کس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے۔ تمہارا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے لیے ذکر کیجیے، راستہ نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اگر آپ نے یہ کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یقین جائیں آپ کا دل کھل جائے گا، پھر آپ کام کریں گے، تمہارا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہوگا، کام کرو گے، کام دنیا کی کام کرو گے، سر بندہ خوش ہے تو کپڑا سے اس کا نام محب اللہ ہے، مولانا محب اللہ سے۔ مولانا محب اللہ سے طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ صحت کیسی ہے؟ اس چیز کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، اس کے ساتھ ملاؤ، ہاتھ بھی ساتھ ملاؤ۔ آپ کا تصور کہاں ہے؟ سوچ کہاں ہے؟ گر نہ جائے۔ تم لوگوں کے ساتھ باتیں کرو، تم تجارت کرو، جس طرح پکڑ رہے ہو کیا وہ کپڑے کا تجارت کر لو، لیکن دل کہاں اٹکا ہوا ہو؟ دیکھ رہا ہے میرا یار، دیکھ رہا ہے میرا رب، دیکھ رہا ہے مجھے، کیسی مزہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اس کے ہاتھ بکا کیا دل بیار، ہاتھ کیا 10 بکار ہمارا، وہ 10 دل بیار۔ کام ہاتھ میں کام ہوتا ہے، دل کس ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، یار سے ہوتا ہے۔ تو یہ تب ہوگا کہ آپ ذکر اللہ کی کثرت کریں گے، کیا کریں گے کہ تمہاری ایسی منوس ہو جائے اللہ تعالیٰ سے تمہارا دل کہ بس تمہارا وہ ہر وقت تمہاری دل کی نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ذکر میں کہ ہمیں چاشنی نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لگائے رکھے۔